خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بائبل مقدس میں سے آج ہم گناہ کے حوالے سے کچھ آیات کے بارے میں جانیں گے۔ یشوع بن سیراخ 21 باب پہلی 4 آیات۔ بیٹا، اگر تو نے گناہ کیا تو پھر نہ کر، بلکہ پچھلے گناہوں کے لیے معافی مانگ۔ گناہ سے ایسا بھاگ جیسا کہ تو سانپ سے بھاگتا ہے، کیونکہ اگر تو اس کے نزدیک جائے گا تو وہ تجھے ڈسے گا۔ اس کے دانت شیر کے دانت ہیں جو آدمیوں کی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ ہر ایک گناہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے، اس کے زخم کا علاج نہیں۔ رومیو 6 باب 23 آیت۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی نعمت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں دائمی حیات ہے۔ رومیو 6 باب 12 سے 14 آیات۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں سلطنت نہ کرے کہ تم اس کی شہوتوں کے تابع رہو، اور نہ اپنے اعضاء گناہ کے حوالے کرو کہ ناراستی کے آلات بنے، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ ہووں کی طرح خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء خدا کے لیے آلات صداقت بناؤ۔ بس گناہ تم پر اختیار نہیں رکھے گا، کیونکہ تم شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ پہلا یوحنا 5 باب 18 آیت۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور شریر اسے چھو نہیں سکتا۔ یشوع بن سیراخ 21 باب 10 آیت۔ گناہ گاروں کی جماعت سن کے ڈھیر کی طرح ہے، اور اس کا انجام آگ کا شعلہ ہے۔ یشوع بن سیراخ 21 باب 11 آیت۔ گناہ گاروں کا رستہ پتھروں سے فرش کیا گیا ہے، اور اس کی انتہا میں عالم اسفل کا غار ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب 5 اور 6 آیت۔ اور تم یہ جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس میں گناہ نہیں۔ جو کوئی اس میں بستا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے اس نے اسے نہ دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ یشوع بن سیراخ 34 باب 30 اور 31 آیت۔ جو مردے کو چھونے کے بعد غسل کرے اور پھر اس کو چھوئے، غسل سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ ایسا ہی وہ آدمی ہے جو اپنے گناہوں کے لیے روزہ رکھے، پھر لوٹ کر وہی کرے، تو اس کی دعا کون سنے گا؟ اور اس کو فروتنی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلا پطرس 2 باب 24 آیت۔ وہ خود اپنے ہی بدن میں ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کی نسبت مردہ ہو کر صداقت کی نسبت جئیں۔ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ مقدس یوحنا 8 باب 34 اور 35 آیت۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام ہمیشہ تک گھر میں نہیں رہتا، لیکن بیٹا ہمیشہ تک رہتا ہے۔
मेका 7 बाब 18 आयत। तेरी मानिद खुदा कौन है जो बद किरदारी को माफ़ करे और अपनी मेरास के बकिया के गुनाहों से दरगुजर करे। वो अपना गज़ब हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफीक होना पसंद करता है। रसूलों के अमाल 3 बाब 19 आयत। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रुजू लाओ। याकूब 1 बाब 15वीं आयत। बस शहवत जब हामला हुई तो गुनाह जन्मती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। 1 करंतियों 15 बाब 56 और 57 आयत। मौत का डंक गुनाह है, और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जिसने हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फतह बख्शी है। आमीन।